آقا کی حدیث پاک سنیے۔ ان سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ آج کل تو ہر آدمی جھوٹ بولتا، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، سب بول رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ آپ کو اپنوں ہی نے نہیں غیروں نے صادق الامین کہا۔ انہی کے فرمانے عالی شان کو تو حدیث کہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اے کلمے بولتے رہیے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ کئے کلمے؟ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں۔ آگے آقا فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے۔ ہلکا ہونے کا کیا مطلب؟ ہلکا ہونے کا آدمی کہتا ہے نا، ارے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کو اردو نہیں آتی ہے، ہم تو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، ہندی جانتے ہیں، آپ ہندی میں کچھ دے دیجئے، یہ سب نہیں چلے گا۔ آقا فرماتے ہیں دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے۔ ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو، اگر پڑھنا چاہے تو عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اردو آتی ہو یا نہیں آتی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر گھر کا ہو یا غریب ہو، مزدور ہو یا فقیر ہو، ہر آدمی اگر پڑھنا چاہے تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں زبان پر بڑے ہلکے۔ جیسے آپ پڑھے لکھے نہ ہو تو کلمہ یاد ہے کہ نہیں؟ کلمہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر آدمی پڑھنے کے لیے تیار ہے، پڑھتے بچے پڑھتے ہیں، جوان پڑھتے ہیں، مرد پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، مالدار پڑھتا ہے، اس سے آسان اور کیا؟ آقا فرماتے ہیں آواز ڈسٹرب کر رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا ہاں سکون سے رہنے دو، تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے تو گرمی لگتی ہے تو کیا، اور یہ تو عشق رسول کی گرمی ہے کہ نہیں؟ وہ دوسری گرمی ہے جو لو لگتی ہے لوگ پر جاتے ہیں، یہ تو عشق رسول کی گرمی ہے، جب لگتی ہے تو ہم دیوانے غوث ہندوستان میں رہ کر خواجہ کی بارگاہ میں اجمیر چلے جاتے ہیں۔ سبحان، محبت سے کہہ دو سبحان۔ پیاسے رہو گے ساتھیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساتھیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ آگے اپنے نبی کی پیاری بات سنیے، آقا فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے میزان پر بہت بھاری ہیں۔ کیا پر؟ میزان پر بہت بھاری ہے۔ توجہ رہو، انشاءاللہ تعالیٰ تقریر آپ نے سمجھ لیا تو یاد کرو کہ سالوں بھر اور انشاءاللہ برکتیں کیا ہوں گی آپ کے گھر میں، وہ تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری طرف توجہ رہے آپ کی۔ تو آقا فرماتے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان پر یہ دونوں کلمے بہت بھاری۔ میزان کیا ہے؟ میزان عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے ترازو۔ کیا معنی ہے؟ ترازو۔ یہ دونوں کلمہ ترازو پر بہت بھاری ہے۔
ترازو آپ کے یہاں ہوتا ہے، آپ کے محلے میں ہے، امیٹھی میں ہے، جائز میں ہے، رائے بریلی میں ہے، پریاگ راج میں، پرتاپ گڑھ میں، لکھنؤ میں۔ کیا کام ہے ترازو کا؟ ترازو پر سامان تولا جاتا ہے، گیہوں وزن کر لو، چاول وزن کر لو، آلو وزن کر لو، اور جو سامان ہے وزن کرنے کے وہ کیے جاتے ہیں، اس کو ترازو اور میزان کہتے ہیں۔ مگر یہاں جو حدیث شریف میں میزان اور ترازو ہے وہ یہ ترازو نہیں ہے جو آپ کے محلے میں پایا جاتا ہے، جو لکھنؤ میں پایا جا رہا ہے، جو پریاگ راج میں پایا جا رہا ہے، جو کانپور میں پایا جاتا ہے، جو بمبئی میں پایا جاتا ہے، جو ہندوستان میں پایا جا رہا ہے، جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، یہاں وہ ترازو ہے مراد جو میدان قیامت میں قائم ہوگا۔ دیکھا ہے آپ نے وہ ترازو؟ نہیں دیکھا، یہ نیٹ پر نہیں آتا ہے۔ آپ کا نیٹ تو ایسا بیوقوف بنا رہا ہے کہ ابھی بتائیں گے، میزان نہیں آئے گا، نیٹ پر سرچ کر لو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا ہے وہ ترازو؟ اگر ہم بتائیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف کرا دیتے ہیں۔ آپ نے ترازو دیکھا ہے جیسے ایسے وزن کرتے ہیں، دو پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، ڈنڈی ہوتی ہے، ایک دھاگا لگا رہتا ہے، تو بیچ میں تھوڑی سی جگہ، یاد رکھیے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو میزان عمل ہے وہاں قیامت والا ترازو، کیا وزن ہوگا اس ترازو پر؟ گیہوں اور چاول اب وزن نہیں کیا جائے گا، آپ کے ہمارے عمل تولے جائیں۔ نیکی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، لیکن وہاں کا پلڑا دنیا کے ترازو کے پلڑے سے اگر الگ ہوگا، یہاں سامان بھاری ہوتا ہے تو پلڑا نیچے جاتا ہے، وہاں ترازو میں اگر نیکی زیادہ ہوگی تو اوپر آ جائے۔ یہ میزان عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں توجہ سے، انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں گے اس تقریر کو۔ آگے میں بڑھتا ہوں۔ ساری دنیا کی دولت آپ اکٹھا کر لیا، نہیں کر پائے۔ اگر آپ لوگ پورے آدمی مل کر کے انڈیا کی دولت اکٹھا کرنا چاہیں تو کر لیں گے؟ نہیں کر لیں گے، مگر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مرنا ہے مگر کرنا، سب ہم ہی ہو جائے، پورا میٹھی میری ہو جائے، پورا رائے بریلی ہمارا ہو جائے، پورا گوری گنج میرا ہو جائے، پورا لکھنؤ میرا، دلی میرا، ہندوستان میرا، سب لوگ اسی چکر میں مر رہے ہیں، سب میرا ہو جائے، سب ہو جائے گا۔ کرتے کرتے سوچتے سوچتے خودے مر جائے گا۔ کتنے لوگ مر گئے، فرعون مر گیا، حامان مر گیا، شداد مر گیا، نمرود مر گیا، یہ وہ بادشاہ ہیں جو ہندوستان پر نہیں پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ بہرحال تو ساری دنیا، اچھا چلیے ہم لوگ کما تو نہیں سکتے ہیں ساری دنیا کی، سوچ سکتے ہیں کہ چلو میں نے کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس، کتنی دولت ہوگی؟ انڈیا کی دولت، پاکستان، افغانستان، سعودیہ عربیہ، کیا کیا ملک ہے، ہم کو تو اتنا یاد بھی نہیں ہے، امریکہ ہے، کیا کیا ہے، ارے زمین، اور زمین کے اوپر اے زمین کے نیچے خزانہ، ایک دولت ہے۔ ساری دنیا کو آپ سوچ لیں کہ اکٹھا کر لیا۔ اب چلیے کہاں؟ اس ترازو کے پاس لے کے جو قیامت میں قائم ہے، پلڑا پر نہیں رکھنا ہے، ترازو کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس جگہ میں جا کر ساری دنیا کی دولت کو رکھ دو۔ رکھ دیا۔ نبی پاک کا فرمان عالی شان سنیے، آقا فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا کی دولت کو اس ترازو کے بیچ میں لے کر رکھ دو گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اس ترازو کے سامنے ساری دنیا کی دولت جا کر رائی کا دانہ بنے تو پھر پلڑا کتنا بڑا ہوگا، ترازو کتنا بڑا
لتانے پھر میدان تو یہ کلموں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس سننے والے کو اتنا دے گا کہ آسمان کی خالی جگہ بھر جائے گی، آسمان بھر جائے گا، ترازو بھر جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دیجئے آسمان میں خالی جگہ جتنی دکھ رہی ہے نا سب بھر جائے، وہ ترازو بھر جائے، آپ کا محلہ بھر جائے اور ثواب بڑھ جائے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولانا صاحب کلمہ کب بتا، وہ کلمہ تو بتا دو جس کے بارے میں اتنی فضیلت کا بیان ہو رہا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے ذکر نبی، ذکر سے اچھا مجھ کو لگنا ہے، ذکر نبی ہر ذکر سے اچھا مجھ کو لگنا ہے، شہروں میں سب سے اچھا مجھ کو طیبہ لگنا ہے، ارے شہروں میں سب سے اچھا مجھ کو طیبہ لگنا ہے، ساری دنیا خانہ کعبہ کو قبلہ جانے، روضہ اطہر کعبے کا بھی کعبہ